بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ الرضوان ضعیف قول پر عمل کرنے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کب ایک شخص ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، کب عمل نہیں کر سکتا، اور یہ کہ فتویٰ دینا چاہے تو ضعیف قول پر کب فتویٰ دے سکتا ہے، یا خود عمل کرنا چاہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو اجمالی طور پر آپ یہ جان لیں مباحث کا ماحصل کہ احناف کے نزدیک ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ قاضی خود فتویٰ دے دوسرے کو یا کوئی شخص عالم مفتی خود عمل کرنا چاہے، اس کو کیا ہے، ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت حاجت متحقق ہے، ضرورت شرعیہ یا حاجت شرعیہ، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ضعیف قول پر خود بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسرے کو ضعیف قول پر عمل کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ مفقود الخبر کے تعلق سے ضرورت کے تحت یا یہ کہہ لیجیے مشقت عظیمہ کے تحت کیا ہے، اس کی اجازت دی کہ امام مالک کے قول پر عمل کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے اپنے مذہب میں بھی ضعیف قول پر ظاہر سی بات ہے، جب دوسرے مذہب کے مطابق فتویٰ دینے کی اجازت ہے ضرورت اور حاجت کے وقت، تو اپنے مذہب میں ضعیف قول پر بدرجہ اولیٰ کیا ہے، اجازت ہوگی۔ اب یہ تو مقلد کے تعلق سے، یعنی قاضی مقلد ہو، مفتی مقلد ہو، اس طرح کا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب رائے ہے، ٹھیک ہے، یا کہہ لیجیے مجتہد فی المذہب وغیرہ کسی طبقے میں آتا ہے اجتہاد کے درجے میں، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے اجازت ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا ضرورت و حاجت کیا ہے ضعیف قول کے مطابق فتویٰ دے، یا خود اگر عمل کرنا چاہے تو ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے؟ یعنی تو کہتے ہیں دوسرے کو تو بہرحال اس کو کیا ہے، فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ضعیف قول پر، کیونکہ جو شخص فتویٰ پوچھنے آتا ہے وہ کسی کی ذاتی رائے پوچھنے نہیں آتا، بلکہ وہ جس مذہب کا متبع ہوتا ہے اس مذہب کا راجح قول معلوم کرنے آتا ہے، اور صحیح قول کیا ہے وہ معلوم کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ مجتہد ہے، اس کی رائے الگ ہے، تو وہاں پر بھی اس کو کیا ہے، صحیح مذہب اور راجح مذہب کے مطابق فتویٰ دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء کرام اگرچہ کوئی رائے الگ رکھتے تھے، یعنی اگر شافعی مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن کوئی مسئلہ ان کو حنفی مذہب کا صحیح لگتا ہے، لیکن ان کے مذہب کے اعتبار سے حنفی مسئلہ کیا ہوگا، وہ ضعیف قول ہوگا۔ لیکن تو اگر ان کی رائے مطلب احناف کے کسی مسئلے پر جمتی تھی یا ان کی رائے پر، تو یہ کہہ دیتے تھے کہ میری رائے یہ ہے اور امام شافعی یا شوافی کا مذہب یہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے، کیونکہ کوئی بھی سائل آتا ہے تو اپنے مذہب کے مطابق وہ سوال کرنے آتا ہے، آپ کی ذاتی رائے وہ پوچھنے نہیں آتا ہے۔ اس لیے اگرچہ مجتہد ہو وہ کسی کو فتویٰ دے گا تو ضعیف قول کے مطابق نہیں دے گا، بلکہ جو راجح ہوگا اسی کے مطابق دے گا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اگر اسے خود عمل کرنا ہو تو ایسی صورت میں بہت سارے فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر خود عمل کرنا چاہے تو ضعیف قول پر کیا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ولا يجوز بالضعیف العمل ولا به یجاب من جاء يسأل الا لعامل له ضرورتا او من له معرفت مشہورہ، اور ضعیف پر عمل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی سوال کرنے والے کو اس کے ذریعے جواب دیا جائے گا، مگر عمل کرنے والے کو ضرورت کے طور پر، یا وہ شخص جس کو معرفت مشہورہ حاصل ہے، یعنی وہی مجتہد ہو یا اصحاب رائے میں سے ہو۔ لیکنما القاضی به لا یقضی وان قضی فحکمہ لا یمضی، لیکن قاضی جو مقلد ہے کیا ہے، وہ ضعیف قول کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اور اگر فیصلہ کیا تو اس کا حکم کیا ہے، نافذ نہیں ہوگا۔ لا سیما قضاتنا اذ قیدوا براجح المذہب حین قلدوا، خاص طور سے ہمارے زمانے کے قاضی کیونکہ ان کو راجح مذہب سے مقید کر دیا گیا ہے جب کہ وہ تقلید کریں، یعنی وہ تقلید کرتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں، تو ایسے تو مطلقاً کسی کو اجازت نہیں کہ ضعیف قول کے مطابق فتویٰ دے، لیکن خاص طور سے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ اپنے زمانے کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ یہ عام طور سے لوگ مقلد ہوتے ہیں، انہیں بدرجہ اولیٰ کیا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ وَتَمَّ مَا نَظَمْتُهُ فِي سِلْكِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ختام مسك، تو یہاں پر جو میں نے ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی تھی مسائل کو، وہ یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں،
اور ختام مسک کے طور پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف۔ قدمنا اول شرح عن علامہ قاسم، ہم نے پہلے ہی علامہ قاسم سے شرح کے شروع میں ہی بیان کر دیا تھا کہ حکم اور فتویٰ اس کے مطابق جو مرجوح خلاف اجماع ہے، اور مرجوح راجح کے مقابل میں عدم کے منزل میں ہے، والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور ترجیح بغیر مرجح کے متقابلات میں کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور جو شخص اکتفا کرے اس بات پر کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی قول یا کسی صورت کے مسئلے میں موافق ہو جائے، اور اقوال میں سے جس پر چاہے عمل کرے یا متعدد صورتوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے، ترجیح میں بغیر غور کیے، فقط جہلا، تو اس نے جہالت کا کام کیا اور خرق اجماع کیا۔ یعنی ایک مرتبہ پھر علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ رضوان بات دہرا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے شروع ہی میں بتا دیا کہ راجح کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور مرجوح راجح کے بالمقابل کیا ہے؟ عدم کی منزل میں ہے۔ اور اگر متقابلات ہو جائیں، یعنی صحیح صحیح یا اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے، تو بغیر ترجیح کے آپ اس کو راجح قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے کوئی یہ شخص نہیں کر سکتا کہ جو بھی قول ملے، جو بھی رائے ملے، کسی طرح سے بھی بس یہ ہے کہ مذہب کا کوئی قول ہونا چاہیے عمل کر لے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ اس کو دیکھے کہ کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، پھر اسی کے مطابق عمل کرے۔ اگر اس نے اپنے نفس کے مطابق جس قول پر چاہے عمل کیا تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا، اجماع کے کیا ہے؟ خلاف ہوگا، اور ایک طرح سے یہ جہالت کا کام کرنا ہوگا۔ ایسے تو ماشاءاللہ بھارت میں عام طور سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ راجح مذہب کے مطابق ہی فتویٰ دیں، شاید کوئی اپنے نفس کے مطابق جاتا ہو یا کوئی معاملہ ایسا ہو تو کچھ ہو جاتا ہو، لیکن مصر میں عام طور سے ہم نے جو فتویٰ دیکھا ہے، اگر اس طرح معاملہ آتا ہے تو وہ بس اقوال ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ قول ہے جس پر چاہے عمل کریں، تو وہ بھی خرق اجماع کے مرتکب ہیں۔ یہ کام انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے، کیونکہ پوچھنے والا ظاہر سی بات ہے، اگر شافعی مسلک کا ہے تو یہی پوچھ رہا ہے کہ کس مذہب کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی راجح مذہب کے مطابق کون سا قول ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہے جس قول پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو اس طرح سے بہرحال فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور مصر میں اکثر شوافع ہیں، اور شوافع کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی فتویٰ دیتا ہے، اس سے پہلے گزرا امام ابن حجر وغیرہ مکی جو ہیں وہ شافعی ہی ہیں، ان کا بھی قول گزرا ہے کہ اگر اس طرح کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہے؟ خرق اجماع ہے۔ وقدمنا هناك نحوه عن فتاوى العلامہ ابن حجر، اور ہم نے اس کے مثل وہاں پر بھی فتاوی علامہ ابن حجر سے نقل کیا، لیکن فیہ ایضاً، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ امام سبکی نے اپنے فتاوی کے الوقف میں فرمایا ضعیف صورت کی تقلید جائز ہے فی نفس الامر، نفس الامر میں اپنے حق میں عمل کرنے کے لیے، لا فی الفتویٰ والحکم، نہ کہ فتویٰ اور حکم میں۔ یعنی علامہ امام سبکی علیہ رحمہ جو بہت بڑے عالم شافعی کے گزرے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ حکم اور فتویٰ کے حساب سے اگرچہ جائز نہیں ہے کہ ضعیف قول کے مطابق فتویٰ دیں، لیکن اگر خود عمل کرنا ہو تو ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے۔ فقد نقل ابن الصلاح الاجماع علی انہ لا یجوز، کیونکہ امام ابن صلاح نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے جائز نہیں ہے، کہ یعنی اگر کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہے کسی کو تو ضعیف قول پر کیا ہے؟ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور علامہ شرم بلالی علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی امام سبکی کی تائید کی ہے، یعنی ان کے مذہب میں ایسا ہی ہے۔ وقال العلامہ شرم بلالی فی رسالتہ، اور علامہ شرم بلالی نے اپنے رسالہ العقد الفرید فی جواز التقلید میں فرمایا امام شافعی کے مذہب کا مقتضی وہی ہے جس کو امام سبکی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا، یعنی منع العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء، یعنی قول مرجوح پر قضاء اور افتاء میں عمل کرنا ممنوع ہے، دون العمل للفظہ، نہ کہ اپنے لیے عمل کرنا۔ یعنی یہاں پر امام شرم بلالی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ امام سبکی نے جو فرمایا ہے وہ امام شافعی کے مذہب کا مقتضی ہے، ان کا مذہب یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر فتویٰ دینا ہو تو ضعیف پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر خود عمل کرنا ہو تو کیا ہے؟ ضعیف قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ ومذهب الحنفیہ المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا، اور احناف کا مذہب مرجوح پر عمل کرنے سے منع ہے یہاں تک کہ اپنے لیے بھی، کیونکہ مرجوح یہ منسوخ کے منزل میں ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک کیا ہے؟ بذات خود بھی اگر عمل کرنا چاہے عام آدمی مقلد تو اسے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے؟ ضعیف قول یہ مرجوح کے منزل میں ہوتا ہے، یا مرجوح کے منزل میں ہوتا ہے یا منسوخ کے منزل میں ہوتا ہے، اور اس پر کیا ہے؟
عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قلت تو التعلیل بأنہ صار منسوخا، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ منسوخ کا حکم کب ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی شخص ہے، ایک ہی فقیہ کوئی ہے، ایک ہی کوئی مفتی ہے، وہ دو طرح کا قول کرتا ہے، اس کا تقدم و تاخر معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو متاخر ہے وہ کیا ہے، وہ راجح ہوگا، اور جو مقدم ہے وہ منسوخ ہوگا۔ لیکن اگر الگ الگ ہیں، ایسے امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، تو یہاں پر منسوخ اور ناسخ کی صورت نہیں آ جائے گی۔ البتہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ مرجوح ہے تو گویا کہ کالعدم ہے، اس اعتبار سے اس کو منسوخ کر سکتے ہیں کہ منسوخ بھی کالعدم کی منزل میں ہوتا ہے، اور دو مختلف علماء کے اگر اقوال ہوں اور اس میں سے کوئی مرجوح ہو تو وہ بھی کالعدم ہی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس سے بھی منسوخ کہا جا سکتا ہے۔ قلت التعلیل بأنہ صار منسوخا، میں کہتا ہوں کہ اس طور سے تعلیل کرنا کہ وہ منسوخ ہو گیا، انما یظہر، یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ مسئلے میں دو قول ہو اور مجتہد ان دونوں میں سے کسی ایک سے رجوع کر لیا ہو، یا ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے سے متاخر ہونا معلوم ہو گیا ورنہ نہیں، یعنی رجوع کر لیا ہو یا تقدیم و تاخیر معلوم ہو، تو ایسی صورت میں ناسخ و منسوخ کا قول ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ کما لو کان فی المسئلہ، جیسا کہ اگر مسئلے میں ایک قول امام ابو یوسف کا ہو اور دوسرا قول امام محمد علیہ الرحمۃ والرضوان کا ہو، فإنہ لا یظہر فیہ النسخ، تو اس میں کیا ہے، نسخ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن مرادہ انہ اذا صحح احدہما صار الآخر بمنزلۃ المنسوخ، لیکن ان کی مراد اس منسوخ کہنے سے، یعنی اگر اس صورت میں بھی منسوخ کہا جا سکتا ہے تو ان کی مراد کیا ہے، کہا کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک قول کی تصحیح کر دی گئی تو دوسرا منسوخ کے منزل میں ہو گیا، اور یہی اس کا معنی ہے جو علامہ قاسم کے قول سے اس سے پہلے گزرا کہ مرجوح راجح کے مقابلے میں عدم کی منزل میں۔ ثم ان ما ذکرہ السبکی من جواز العمل بالمرجوح فی حق نفس عند الشافعی مخالف لما مر عن العلامہ قاسم، وقدمنا مثلہ اول الشرح عن فتاوی ابن حجر من نقل الاجماع على عدم الافتاء والعمل بما شاء من الاقوال۔ پھر امام سبکی نے جو ذکر کیا ہے کہ اپنے حق میں مرجوح پر عمل کرنا جائز ہے امام شافعی کے نزدیک، یہ اس کے مخالف ہے جو علامہ قاسم سے گزرا، اور اس کے مثل شرح کے شروع میں جو فتاوی ابن حجر سے منقول ہوا کہ من نقل الاجماع، کہ اجماع کا نقل ہے عدم افتاء پر، والعمل بما شاء من الاقوال، اور اقوال میں سے جس پر چاہے عمل کرنے پر، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ اپنے خواہش کے مطابق جس قول پر چاہیں عمل کریں، یہ درست نہیں ہے خود شوافی کے نزدیک بھی، علامہ ابن حجر علیہ رحمۃ الرضوان کے قول کے مطابق، الا ان یقال المراد بالعمل الحکم والقضاء وهو بعید، مگر یہ کہا جائے کہ مراد عمل سے الحکم اور قضا ہے اور یہ بعید ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جو کہا ہے کہ اجماع کے خلاف ہے، یعنی اقوال میں سے جس قول پر چاہیں کیا ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے، اگر اس سے مراد حکم اور قضا ہے تو دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ مراد لینا کیا ہے، بعید ہے۔ والازہر فی الجواب آخذا من التعبیر بالتشہی ان یقال ان الاجماع علی منع اطلاق التخییر، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جواب اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر تعبیر کی گئی کہ تشہی کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یا جو بھی ہو، تو کہہ رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جواب دینا چاہیے یہاں پر کہ اگر ضرورت و حاجت ہو تو چاہے خود عمل کرنا ہو چاہے غیر کو عمل کرنا ہو، وہاں پہ اجازت ہوگی، اور اگر ضرورت و حاجت نہیں ہے تو ایسی بنیاد پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے یہ تو شہی اور خواہش کے مطابق ہوگا، اور یہ کیا ہے، اجماع کے خلاف ہے، تو اس طرح سے یہ جواب بہتر و ظاہر ہے۔ این یقال، یہ کہا جائے کہ اجماع تخیر کے اطلاق کے منع پر ہے، اس طور سے کہ اختیار کرے اور خواہش کے مطابق اقوال میں سے جو چاہے لے، فی ای وقت ارادہ، جس وقت بھی چاہے، اما لو عمل بالضعیف فی بعض الاوقات لضرورہ اقتضت ذلک فلا یمنع منہا، رہی بات یہ کہ اگر ضعیف پر بعض اوقات میں ضرورت کے تحت عمل کرے، جو ضرورت تقاضا کرے، تو اس وقت اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ وعلیہ یحمل ما تقدم عن الشرمبلالی من ان مذہب الحنفیہ المنع بدلیل انہم اجازوا، اور اسی پر محمول ہوگا جو امام شرمبلالی علیہ رحمۃ الرضوان سے مذکور ہوا کہ حنفی کا مذہب کیا ہے، یہ ممنوع ہے، یعنی علامہ شرمبلالی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو کہا کہ ضعیف قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ اپنے حق میں نہ غیر کے حق میں،
وہ اس پر محمول ہے کہ جب تک کوئی ضرورت اور حاجت شرعیہ نہ ہو۔ رہی بات ہے کہ ضرورت اور حاجت شرعیہ، تو اس وقت کیا ہے، فتویٰ دینا اور عمل کرنا دونوں کی اجازت ہوگی۔ بے دلیل، اس پر دلیل کیا ہے، انہم اجازوا للمسافر والضعیف، یعنی علامہ شرم بلالی کی جو یہ شرح کر رہے ہیں، علامہ ابن عابدین شابیہ توضیح کر رہے ہیں، اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ انہم اجازوا للمسافر، کہ فقہائے کرام نے مسافر کے لیے اور والضعیف اور ضعیف شخص کے لیے اجازت دی ہے، جسے شک و شبہ یا تہمت کا خوف ہو کہ وہ امام ابو یوسف کے قول پر عمل کرے، غسل کے واجب نہ ہونے پر اس محتلم پر جس نے اپنے ذکر کو پکڑ لیا جب کہ اس نے احتلام کا احساس کیا، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو گئی، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ ما ان قولہ ھذا خلاف الراجح فی المذہب، باوجود کہ کیا ہے، یہ مذہب میں راجح کے خلاف ہے، لیکن اجاز الاخذ بہ لضرورہ، لیکن ضرورت کے تحت اس پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کو احتلام ہوا، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ اگر احتلام ہوگا اور ہم نے غسل کیا تو لوگ مجھ پر تہمت لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری عزت پر آنچ آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اپنے ذکر کو پکڑ لے، پھر چھوڑ دے جب شہوت ختم ہو جائے، اب منی نکلے گی، تو ظاہر مذہب یا مفتاب قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس پر کیا ہے، غسل واجب اور ضروری ہے، لیکن ضرورت اور حاجت کے تحت کیا ہے، خلاف راجح کے مطابق امام ابو یوسف کے قول پر اسے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت و حاجت اگر متحقق ہو تو ضعیف قول پر اپنے لیے بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسرے کو فتویٰ بھی دے سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور مناسب ہے کہ اسی قبیل سے وہ بھی ہو جسے امام مرغینانی صاحب الہدایہ نے مختار النوازل کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ کتاب المشہور، اور یہ کتاب کیا ہے، مشہور ہے، شراح ہدایہ وغیرہ اس سے نقل کرتے ہیں۔ حیث قال فی فصل النجاسہ، چنانچہ آپ فصل النجاسہ والدم میں فصل النجاسہ میں فرماتے ہیں، والدم اذا خرج من القروح قلیلا غیر سائل فذاک لیس بمانع وان کثر، ٹھیک ہے، خون جب نکلے زخم سے، تھوڑا ہو، بہنے والا نہ ہو، فذاک لیس بمانع، تو وہ کیا ہے، نماز پڑھنے سے مانع نہیں ہے، وَإِن کثر، اگرچہ وہ زیادہ ہو، یعنی بہا نہ ہو، وقیل لو کان بحال لو ترکہ لسال یمنا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس حالت میں ہو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بہہ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، نماز ممنوع ہے۔ ثم عاد المسئلہ فی نواقض الوضو فقال، پھر مسئلے کا نواقض الوضو میں اعادہ کیا اور فرمایا، وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ وَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ حَتَّى لَوْ تَرَكَ يَسِيلُ لَا يَنْقُضُ، اور اگر تھوڑا خون یا مواد وغیرہ نکلا، وَمَسَحَهُ، اور اس کو کپڑے سے پوچھ دیا، یہاں تک کہ اگر چھوڑ دیا جاتا تو بہہ جاتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ اگر بہہ جاتا تو ٹوٹ جاتا۔ تو یہاں پر صاحب ہدایہ نے کیا ہے، پہلے قول کو ترجیح دی، کیا ہے، پہلے قول کو ترجیح دی ہے، حالانکہ جو قیل کر کے کہا گیا ہے وہی مذہب کیا ہے، اسی پر عمل ہے، وہی راجح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کو خون نکلا، ابھی اپنی جگہ سے باہر نہیں، لیکن وہ پوچھتا رہا، پھر نکل گیا، پھر پوچھ دیا، تو ایسی صورت میں اگر پوچھنے کے بعد اس حالت میں تھا کہ اگر نہیں پوچھا جاتا اور خون بہہ جاتا تو وہ نواقض وضو سے ہے، اور یہی راجح مذہب ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے کیا کہا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کہہ رہے ہیں اگر ضرورت متحقق ہو تو ایسی صورت میں صاحب ہدایہ کے قول پر جنہوں نے مرجوح کو راجح قرار دیا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مذہب کے اعتبار سے کیا ہے، وہ ناقض وضو ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقد راجعت نسخۃ اخرى، اور میں نے دوسرے نسخے کا بھی مراجعہ کیا، فرأیت العبارۃ فیہا کذالک، تو عبارت اس میں ہم نے ایسے پائی۔ امام ابن عابدین شامی کو تھوڑا مطلب التباس ہوا، یا کہہ لیجیے شبہ ہوا کہ صاحب ہدایہ ایسے کیسے ترجیح دے سکتے ہیں راجح کے خلاف، تو انہوں نے دوسرے نسخے بھی دیکھے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کہیں شبہ ہو تو دوسرے نسخے پلٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں کیا ہے، اطمینان ہو جائے۔ ولا يخفى ان المشہور فی عامۃ کتب المذہب هو القول الثانی المعبر عنہ بقیل، اور یہ چیز مخفی نہیں کہ مذہب کے عام کتب میں مشہور قول وہی دوسرا ہے جس کی قیل سے تعبیر کی گئی ہے۔ واما مختارہ من القول الاول فلم ارى من سبقہ الیہ، اور قول اول میں سے جس کو آپ نے اختیار کیا ہے
تو ہم نے کسی کو نہیں پایا جو اس کی جانب ان سے سبقت کیا ہو، اور نہ ہی کسی شخص کو پایا جس نے ان کی مطابقت کی ہو بہت زیادہ مراجعہ کرنے کے بعد بھی۔ یعنی بہت ساری جگہوں پر ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا کہ ممکن ہے ان کی تائید میں، یعنی صاحب ہدایت کے تائید میں کوئی موجود ہوں، لیکن انہیں کوئی عبارت نہیں ملی۔ فہو قول شاذ، تو وہ قول شاذ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ بہت بڑے عالم ہیں، اعظم مشائخ مذہب سے ہیں، اور اصحاب تخریج کے طبقہ سے ہیں۔ والصحیح کما مرہ، اصحاب تخریج والصحیح، اصحاب تخریج اور صحیح کے طبقہ میں سے ہیں جیسا کہ گزرا۔ فیجوز للمعذور، تو معذور کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت اس قول کی تقلید کرے۔ فإن فیہ توسعۃ عظیمۃ لأہل الأعذار، کیونکہ اہل عذر کے لیے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ کما بینت فی رسالت المسمات، جیسا کہ میں نے اپنے رسالہ جس کا نام ہے الاحکام المخصصہ فی بکی الحمسہ، حمسہ یا حمسہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو کوئی دقت ہو گئی تھی، جو آگ وغیرہ سے جلا کر کے اس کا علاج ہوتا ہے، یا آگ کے ذریعے سیک کر کے علاج ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی حالت میں تھا کہ اگر پوچھا جائے تو بہہ جاتا، اتنا زخم تھا، لیکن اپنے مذہب کے اعتبار سے اجازت نہیں تھی کہ ہم ایسا کریں۔ راج مذہب وہی ہے، ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر نماز میں وہ پٹی لپیٹیں، باندھیں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت مشقت ہو جاتی کہ ہر نماز کے وقت یا نفل نماز کے وقت، دوسری عبادتوں کے وقت آدمی اس کو کیا ہے پٹی سے باندھے اور خون روکے، تو اس میں مشقت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود صاحب ہدایہ کے قول پر جو مرجو قول ہے اس پر عمل کیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی تو آپ نے پھر اعادہ کیا۔ دیکھیے، ضرورت کے تحت اجازت تھی، امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان نے مرجو قول پر عمل کیا۔ اگر آپ نماز کا اعادہ نہیں کرتے تب بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا یا ان کے عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جو علماء کرام تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کسی طرح سے کوئی بھی ذرہ بھی کمی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال آدمی کو تقوی کے لحاظ سے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ضرورت کے لحاظ سے بھی جہاں ضرورت پڑے اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو جائے گی، کر سکتا ہے۔ قد کنت ابتلیت مدۃ بکی الحمسہ، میں ایک مدت تک کی الحمسہ میں مبتلا ہوا، ولم اجد، اور میں نے کوئی ایسی صورت نہیں پائی جس سے میری نماز اپنے مذہب پر بغیر مشقت کے درست ہو جائے مگر اسی قول پر۔ لأن الخارج منہ وإن کان قلیلا، کیونکہ اس سے نکلنے والا اگرچہ تھوڑا تھا لیکن اگر چھوڑ دیا جاتا تو وہ بہہ جاتا، وہو نجس، اور وہ نجس ہے، طہارت کے لیے ناقض وضو ہے، قول مشہور کے مطابق، خلافا لما قالہ بعضهم، برخلاف اس کے جس کا قول بعض لوگوں نے کیا ہے۔ کما قد بینتہ فی الرسالہ المذکورہ، جیسا کہ ہم نے رسالہ مذکورہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ولا یصیر بہ صاحب عذر، اور اس کی وجہ سے صاحب عذر بھی نہیں ہوگا، لأنہ یمکن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدۃ مانعۃ للسیلان عند کل صلاۃ کما کنت افعلہ ولکن فیہ مشقہ وحرج عظیم، کیونکہ عذر کا دفع کرنا دھونے کے ذریعے اور باندھنے کے ذریعے کسی جلد کے ذریعے جو سیلان کے لیے مانع ہو ہر نماز کے وقت، جیسا کہ میں اس کو کرتا تھا، لیکن اس میں مشقت ہے اور حرج عظیم ہے۔ فاضطررت الی تقلید ھذا القول، تو میں اس قول کی تقلید کی طرف مضطر ہو گیا۔ ثم لما عافانی اللہ تعالی منہ، پھر جب اللہ تعالی نے کیا ہے مجھے شفا دے دی اس مرض سے، تو میں نے اس مدت کی نماز کا کیا ہے اعادہ کر لیا، وللہ تعالی الحمد۔ تھوڑا سا اور دیکھ لیں۔ وقد ذکر صاحب البحر فی الحیض فی بحث الوان الدماء، اور صاحب البحر نے حیض کے بارے میں فرمایا بحث الوان الدماء میں، اقوالا نہیں، وقد ذکر، اور صاحب البحر نے حیض کے بارے میں بحث الوان الدماء میں اقوال ضعیفہ کا ذکر کیا ہے۔ ثم قال وفی المعراج، پھر فرمایا وفی المعراج، اور معراج میں فخر الائمہ سے ہے، لو افتی مفت بشیء من هذه الاقوال، اگر مفتی نے ان اقوال میں سے کسی پر فتویٰ دیا ضرورت کی جگہوں پر آسانی کو طلب کرتے ہوئے تو یہ بہتر ہوگا۔ یعنی کہ صاحب بحر نے حیض وغیرہ کے تعلق سے ضعیف اقوال بہت سارے ذکر کیے ہیں، تو عام طور سے تو عمل نہیں کیا جائے گا،
لیکن اگر ضرورت حاجت ہو تو ضعیف قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیے ہیں تو آدمی اگر آئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوگا تو آپ ایسا فتویٰ دیں گے جس سے لوگ حرج میں اور بہت زیادہ مشکلوں میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وبہ علم ان المضطر لہ العمل بذلک لنفسہ کما قلنا، اور اسی سے معلوم ہوگا جو مضطر ہے اس کو خود بھی عمل کرنا اس پر جائز ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ضرورت اور حاجت ہو تو۔ وَأَنَّ الْمُفْتِي لَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْمُضْطَرِ، اور مفتی کے لیے بھی اجازت ہے کہ مضطر کو اسی کے مطابق فتویٰ دے۔ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ، تو جو اس سے پہلے گزرا کہ ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مطابق فتویٰ دینا ہے، یہ ضرورت کے علاوہ کی جگہوں پر محمول ہے، جیسا کہ آپ کو پوری مجموعہ گفتگو سے معلوم ہوگا جو ہم نے ذکر کیا۔ واللہ تعالی علم۔ یعنی یہاں بتا رہے ہیں مثالیں ذکر کر کے کہ ضرورت کے وقت مفتی فتویٰ بھی دے سکتا ہے ضعیف قول پر، خود بھی ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، اور جو مطلقاً تھا کہ اجماع کے خلاف ہے وہ ان باتوں سے کیا ہے، مقید ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا مَا قَدَّمْنَاهُ، اور مناسب ہے کہ ضرورت سے اس کو بھی ملحق کر دیا جائے جو ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ مسلم کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جس کفر میں اختلاف ہو اگر روایت ضعیفہ ہو۔ یعنی ضرورت کے تحت کہ مسلم کے اسلام کو بچانا یہ ایک ضرورت، ٹھیک ہے، تو جب اختلاف ہو چاہے ضعیف قول کے مطابق ہی، اس مسلم کے کفر کے تعلق سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے صحیح قول تو یہی تھا کہ اس کے کفر کے مطابق فتویٰ دیا جائے، کیونکہ ضعیف قول کے مطابق عدم کفر ہے، لیکن یہاں پر بھی صحیح قول سے عدول کر لیا ضرورت کے تحت، اور اس کو کیا ہے، مسلم قرار دینے کا ہی حکم دیا۔ من انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم، کہ کسی مسلم کے کفر کے فتویٰ نہیں دیا جائے گا جس کے کفر میں اختلاف ہو، ولو روایت ضعیفہ، اگرچہ روایت ضعیفہ ہو، فقد عدلوا عن الافتاء بالصحیح، تو یہاں پر کیا ہے، صحیح پر فتویٰ دینے سے عدول کر لیا، لأن الکفر شیء عظیم، کیونکہ کفر کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وفی شرح الاشباہ للبیری هل يجوز للانسان العمل بالضعیف من الروایت فی حق نفسه، نعم، اور شرح الاشباہ للبیری کی جو ہے اس میں ہے کیا انسان کو ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز ہے اپنے حق میں؟ فرماتے ہیں ہاں، اذا کان له رائے، جب کہ وہ صاحب رائے ہو، اما اذا کان عامیا فلم ارہ، رہی بات ہے کہ جب وہ عام شخص ہو تو میں نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیکھا، لیکن مقتضى تقعیدہ بذرائع انہ لا یجوز للعام ذلک، لیکن ذرائع کی تقعید کا تقاضا یہی ہے کہ عامی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر اہل رائے ہے، صاحب رائے ہے، یا مجتہد فی المذہب وغیرہ ہے، یا اس طرح کوئی معاملہ ہے تو وہ ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہے، وہ ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ قال فی خزانۃ الروایات، خزانۃ الروایات میں فرمایا العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار، وہ عالم جو نصوص اور اخبار کے معنی کو جانتا ہے اور وہ اہل درایت سے ہیں، اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے اگرچہ اس کے مذہب کے مخالف ہو۔ وتقعیدہ بذرائع المجتہد فی المذہب مخرج للعام کما قال، اور ذرائع سے مقید کر دینا یہ مجتہد فی المذہب مراد ہے اس سے، اور وہ عامی کو خارج کرنے والا ہے۔ یعنی اگر مجتہد ذرائع سے کیا مراد ہے، مجتہد فی المذہب، اگر وہ شخص ہے تو وہ ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مجتہد کے کسی درجے میں نہیں آتے تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ عامی ہے، اور عامی شخص کو خود بھی ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں بلا ضرورت۔ فإنہ یلزمہ اتباع ما صحہ، تو اس کو اس کی اتباع لازم ہوگی جس کے فقہاء کرام نے تصحیح کی ہے، لیکن فی غیر موضع ضرورہ، مگر ضرورت کی جگہ کے علاوہ میں، کما علمتہ آنفاً، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ یعنی ضرورت اگر نہ ہو تو اس صورت میں عام آدمی کو جو صحیح قول ہے اسی پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ ہاں اگر ضرورت حاجت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا، حاجت یا ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ خود بھی ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، لیکن عامی خود نہ کرے بلکہ کسی مفتی یا فقیہ کی طرف رجوع کر لے کہ اس کو اس میں عمل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، کیونکہ عام آدمی اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہاں ضرورت متحقق ہے یا نہیں، حاجت متحقق ہے یا نہیں،
یا یہ کہہ لیجیے عام سے یہ مراد ہو کہ عام علماء و مفتیان کرام جو مقلد ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے، پھر اور مزید ضعیف اقوال کے تعلق سے تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ بلا ضرورت و حاجت، ٹھیک ہے، مقلد کو ضعیف قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ ضرورت و حاجت ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے، مقلد فتویٰ بھی دے سکتا ہے ضرورت کے تحت اور خود بھی عمل کر سکتا ہے، اور اگر اصحاب رائے سے ہے تو بلا ضرورت بھی ضعیف قول پر عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال عامی آدمی ہو، چاہے وہ مولانا مفتی ہو یا غیر ہو، اس کو بذات خود ضعیف قول پر کیا ہے، عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور شوافع کے اقوال کا مقتضی یہی ہے کہ وہ خود اگر عمل کرنا چاہیں تو ضعیف قول پر کیا ہے، عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پھر انشاءاللہ آگے سبق پڑھتے ہیں۔